اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے طارق صاحب. کیا کیا حساب کتاب ہے آپ کا آج کل؟ جی خبریں سر۔ کیا ہیں مولویوں سے؟ مولویوں نے کیا سوال بھیجے ہیں؟ علماء آج کرام نے. میں اصل میں اپنے بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا ہوں، وہ بھائی بن کے رہے، اور ہوں، جو آپ صحابہ جو ہمارے صحابہ ہیں ان کا جو تھوڑا سا احترام کرنا شروع کر لیں، ہوں. کیونکہ میرے جو سنی چلے علماء پیسے دے ہیں دینا، وہ پیسے دے دیں جی ہمیں جی سے. نہیں خرید نہیں، لیں مجھے، پیسوں کی بات بولی نہیں، لگا دینا، ایک بولی لگاتے ہیں، کوئی آکشن ہو جائے. اتنے پیسے دیتے ہیں اس کی احترام جو ہے کرنا نا شروع وہ کر. ہمارے کتب میں نا، ہمارے کتب میں ان کے ہوں. بڑے اچھا۔ ایک اور بات ہے، آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں نا، یہ مانیں گے آپ مجاہد ہیں اللہ کے؟ میں میں سپاہی ہونے پیار کے بھی لائق آپ کو نہیں اس ہوں، لیے میں کرتا ان ہوں کا خاک پا بھی نہیں ہوں. میں جی رسول صلی بالکل۔ اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ہم ان کے امتی ہونے کے چلے لائق بھی نہیں. چل ہم پیغمبر پہ ہمارا سب کچھ فدا ہے. ہمارے بچے فدا ہوں، ہمارے بار بار فدا ہوں. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. اور جو شخص ان صلی سے اللہ علیہ محبت وسلم۔ نہیں کرتا، اپنے سے زیادہ ان سے، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے، وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاک صلی پا اللہ کی بھی علیہ وآلہ لائق نہیں ہیں. وسلم۔ اگر کاش ہمیں خاک پا ملتا، واللہ جانے خاک پا ملتا، ہم فخر سے لوگوں کو بتاتے کہ آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک پا آنکھوں پہ لگاتے صبح شام. اللہ یاری صاحب، آپ ہوں. یقین مانیں کہ یہ خوبیاں ہیں آپ سے، اس لیے میں پیار کرتا ہوں کہ اللہ آپ آپ کو عزت دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، امام حسین علیہ السلام، مولا علی شیر خدا سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ یہ کو عزت دے. پیار تو میرا رہے گا، میری کسی بات سے ناراض نہ ہونا، یہ پیار رہے گا ہوں. چاہے آپ ناراض بھی ہوں، لیکن اپنے بھائی کو اپنی بات ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے کتب جو ہیں ان میں ان کے بہت احترام والی باتیں ہیں، اس لیے اگر یہ بات صرف جو ہے آپ ان کا جو نام اگر صحیح اپنی جگہ پہ آپ لینا شروع کر لیں تو ہوں. امت چلے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم چلے ٹھیک ہے. شیعہ سنی بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور ان کی انشاءاللہ. ایک دلیل ہے، یہ میں پہلے اپنے پروگرام میں دے چکا ہوں، لیکن اینڈ پہ وہ آپ اپنی بات بتا دیتے ہیں۔ میں شروع سے لے کے کہتا ہوں کہ جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنی بیٹیوں کے رشتے دے رہے ہیں، آخری وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اس وقت وہ صحابہ موجود تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں کی ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں جنگ کی؟ کہ اگر ان کے ایمان فارغ ہو گئے تھے تو آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ پلیز اس بات پر سوچیں کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، ہر جگہ پر ساتھ رہے ہیں، یہ آپ مانیں ہوں. گے، آپ کے کتب میں بھی ثابت ہوگا۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار تھا، اس لیے رہے ہیں، ہوں. ورنہ ان کے ساتھ جنگ ہوتی۔ ہاں. انہیں وہ پھر واصلے میں وہ لفظ نہیں بولنا کیسے جنگ چاہتا، کرتے حضور ہیں؟ پاک مثلا صلی ایک اللہ علیہ آدمی وسلم نے انہیں ابھی ضرور دیکھیں، کرتے۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے جی جی اور وہی کلمہ پڑھتا ہے، تقریریں سنتا ہے، پر صدقات وغیرہ جب آتے ہیں زکوٰۃ، اس میں سے بھی کچھ آپ اس کو دے دیتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، بعد میں آپ کے مرنے کے بعد یہ کوئی حرکت کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے اگر جنگ لڑتے تو دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہ نہیں کہتی نا کہ بھئی اس نے ایک ایسے آدمی سے جنگ لڑی، اس کو قتل کیا جو بعد میں اس نے غلط کام کرنے تھے. دنیا تو یہ کہتی کہ ایک بے گناہ آدمی تھا، ایک بوڑھا تھا، اس کا سسر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد میں آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تقریر بھی سنتا تھا، وہ اس نے کوئی غلطی بھی نہیں، ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو فراڈی ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جو بعد میں جو میرے بات کیا، میں تجھے آج ذبح کرتا ہوں. دنیا کیا کہتی؟ دنیا یہی کہتا ہے نا، دنیا تو یہی کہتا ہے. تو دیکھیں یہ شریعت میں جی بھی نہیں ہے کہ ایک شخص نے نہیں اگر تو ابھی چلے تک جرم نہیں کیا ہے، ابھی آپ اس پہ آپ اس کی کو اس آپ کو کی ذبح کر دیں. ابھی آپ کے پاکستان میں دیکھیں، ابھی اگر کسی جج کو پتہ چل جائے آپ کے پاکستان میں کہ یہ آدمی کل جا کے فلان جگہ پہ کیا کرے گا، یہ آدمی جو ہے رشوت لے لے گا، ابھی سے اس پہ رشوت کا مقدمہ چلا دے، اس کو جیل میں ڈال دے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، نہ دنیائی قانون میں، نہ شرعی قانون میں، ٹھیک ہے نا. ہاں. نہیں، رسول آپ کی صلی بات اللہ علیہ مان وسلم لیتے نے ہیں نا، خبردار اگر کیا نا، اگر خبردار کیے. دیکھو پیغمبر نے فرمایا کہ جو جنگ سے بھاگے گا وہ میرا نہیں، وہ جہنمی ہے. جنڈا دے دیا ان کو، بھائی کمانڈ دے دی کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، بھاگ کے آ گئے نا.
कि अब बात आप आ गया इस ना। जगह पे रुक के मेरी बात सुनेंगे तो फिर मजा है ना। आप रुक नहीं रहे, हाँ रुके ना इसी जगह पे। हाँ, रुक अगर रुक उन्होंने जाते ये बात जंग में तो कह दी, तो फिर जब हैं। आखिरी वक्त आया तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या लेने गए थे? जहां पर शेर खुदा मौजूद हैं, इतनी ताकत वाले इंसान मौजूद हैं, तो वो आखिरी वक्त में क्या लेने गए थे उधर? आखिरी वक्त से क्या मुराद है आपका? मेरा ये है कि जब हजूर हदीस पाक सल्लल्लाहु करतास अलैहि की वसल्लम बात आखिरी करना है। वक्त आया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मौजूद थे। हदीस करतास की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखाना चाहे ना, इन्होंने साहबा ने मुखालिफत किया, गाली भी दिया पैगंबर को। मैं कह रहा हूं ना कि जब पैगंबर उनका सल्लल्लाहु अलैहि ईमान वसल्लम ने इनको फारग भगा कर के दिया, निकाल वो दिया, वो जंग कौन से सी फख्र भाग की बात गए। है? वो कौन सी फख्र? नहीं, आखिरी वो जब आखिरी आखिर पैगंबर के आखिरी अयाम की अगर बात कर रहे हैं तो वही हदीस करतास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जलील करके घर से निकाल दिए साहबा को। तो नहीं, वो कौन तो सी सब इज्जत की साहबा बात है को उसमें? कहा कि आप निकल जाएं, सबको कहा, वो सबको कहा है। सबको निकाल दिया वहां से। साहबा ने बिलखुसूस उन हाँ जी, साहबा को जिन्होंने पैगंबर की बेइज्जती की है, गाली दिया। ठीक है ना, आप किसी अपने आलिम को लेकर आए, मुझसे गुफ्तगू करें कि हदीस करतास में क्या हुआ, सहाबा नहीं ने क्या वो हुई है बेहुरमती की है, गुफ्तगू, बोला वो है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहजान कह रहे हैं या नहीं बोला? अल्लाह यारी साहब, मेरी गुजारिश, अगर नुक्ते पे जाएंगे तो बात वहीं अच्छी लगेगी ना, कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता चल गया कि जब जंग में वो भाग गए, पीठ दिखा दी, आपके इतने इतने क्लिप सुने हुए हैं, कोई अंदाजा ही नहीं है, उनका ईमान फारग हो गया। जब उनका ईमान फारग हो गया तो फिर आखिरी वक्त हदीस करतास जो है, वहां पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों गए? अगर गए तो उधर मौला अली शेर खुदा इतने ताकतवर इंसान मौजूद थे, उन्हें क्यों आने दिया? भाई जब वसीयत लिखाया जाता है सबके सामने, दोस्त और दुश्मन के सामने, ताकि सब पे हुज्जत हो। वसीयत इसलिए नहीं छुपके से कोई वसीयत नहीं लिखता, बिलखुसूस ऐसा वसीयत जो बाद में उसमें निज़ा का सबब बन जाता है। वसीयत इसलिए लिखाया जाता है ताकि सब लोग देख लें, ताकि बाद में कोई उसकी मुखालिफत ना कर सके कि भाई ये वसीयत ही जाली है। अगर अमीर उल मोमिनीन साहब सबको निकाल चले देते, इस तरफ। दो तीन आदमी को रख देते, बाकी को नहीं, फिर वसीयत की वैल्यू क्या रहती? हुज्जत होता है वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बलाग मुबीन वाजिब है। मुलाहिजा फरमाइए, किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 4, ये तर्जुमा है अब्दुल सत्तार अल हम्माद साहब की। मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ पर हदीस नंबर 4431 है। ठीक है भाई, इसमें ये अल्फाज देख लें भाई, सहाबा ने क्या कहा जब उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज में शिद्दत पैदा हो गई। उर्दू में पढ़ रहा हूँ, मेरा तर्जुमा नहीं आप लोगों का। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज में शिद्दत पैदा हो गई। उस वक्त आपने फरमाया मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कोई दस्तावेज लिख दूं कि उसके बाद तुम कभी सही रास्ता ना छोड़ोगे। लेकिन वहां इख्तिलाफ पैदा हो गया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा आपका क्या हाल है, क्या आप शिद्दत मरज की वजह से बेमाना कलाम कर रहे हैं? बेमाना कलाम का क्या मतलब है? अरबी में जो लफ्ज है हजरा है। नहीं, ऐसी हजरा बात का तो खैर नहीं कहनी चाहिए। अगर ये देखें ना जी, बिल्कुल सही। और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कुफ्र है भाई, नहीं कहना चाहिए। क्या मतलब? कुफ्र है, सही बोलो ना। अभी आपके पाकिस्तान में मुकदमे चलते हैं, कोई भाई नहीं, किसने क्या क्या आप गुस्ताखी ये की है? हमारे पास हजारों गुस्ताखी हदीस, की है। वो कहते हैं जी ज़ईफ हदीस आ गई, ज़ईफ हदीस आ ये गई, ये बुखारी है चीज आ भाई, गई, ये बुखारी इसलिए है, ये ये सही कहाँ है? ये अथेंटिक बात का बुखारी है, पता नहीं चलता सही ना। बुखारी, सही बुखारी है, सही सही बुखारी, सही सही बुखारी, सही सही बुखारी। हाँ अच्छा, तो अल्लाह अल्लाह हाँ यारी मेरे हाँ भाई, मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि मान लेता हूँ कि उनके उनके अमाल का हिसाब ना मैंने देना है ना आपने देना है, तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े हाँ, हुए तो हैं? ये नहीं कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, साथ नहीं थे ना। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर मर्ग पर, बिस्तर मौत पे वसीयत नहीं लिख, वो भी कैसा वसीयत कि मैं ऐसा वसीयत लिखूंगा कि तुम उस वसीयत के बाद कभी सही रास्ते को ना छोड़ोगे, यानी तुम सबकी हिदायत होगी। तो देखो उसको उसको कह देना कि भाई ये तो हजियान कह रहे हैं। अब आप खुद सोच लो भाई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम हो के गया अल्लाह यारी आखिरी साहब, अल्लाह यौम में, पाक आपको आखिरी दिन में उसकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं। भाई जो बकवास करता है नस्तजीरो बिल्लाह, जो हजियान के, वो नबी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अल्लाह ऐसे शख्स को कभी बेचता भी नहीं है कि उसकी अक्ल कभी चले पागल हो जाए ऐसे ही अपने से बातें शुरू करें। तो आखिरी दिन में जो सहाबा ने असल में हमारी नबी कुतुब में सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम के नबूवत का इनकार किया है, ठीक है ना, इसका शहादत दे दो ना तुम लोग। अब बोलो ना, वो अब दलीलें बड़ी हैं, लेकिन मैं देता नहीं, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। एक सवाल करके फिर आप जवाब देते रहना, क्योंकि टाइम लास्ट आपका हो गया। मैं सिर्फ किसी सवाल बड़े करके आलिम चला को लेकर ना जाऊंगा, वो सिर्फ दलीलें सवाल दे कर। दे।
ایک بڑے عالم کو لے کر وہ دلیل جی دیتے جی ہیں سوال ہم آپ سے توقع سوال بھی میرا نہیں کرتے یہ کہ ہے دلیل دے دینا کہ میں مولوی حضرات آ جائیں جی جی اچھا آج آج وہ میرا سوال پٹھان کے ذرا ساتھ مختلف ہے ہٹ کے پٹھان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا آپ نے دیکھا آج عامر صاحب کے ساتھ وہ بھی دیکھا ہے وہ بھی اچھا دیکھا ہے بالکل اچھا صحیح جی جی میں بالکل وہ دو تین گھنٹوں سے میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا آج ٹھیک میرا بھی سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ان چکروں جی میں سر پڑے ہوئے ہیں میرا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ میں کچھ الفاظ کیسے چناؤ کروں گا معاف کر دینا جی اگر کچھ غلط جی ہو گیا جی ہو تو میرے خیال کے مطابق اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے اللہ پاک نے جو میں سمجھ رہا ہوں کیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں کہ ہوں جاؤ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ جا کے میرا تعارف کراؤ میری تعریف بالکل کرو بالکل میرا بالکل بتاؤ کہ میں رب العزت ہوں میں بڑی بالکل شان بالکل والا ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں لیکن ہم بالکل کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کبھی جو یہ اتنی باتیں جو کر رہے ہیں ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس موضوع کو چینج کر کے اللہ کی طرف بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ میرا تعارف کراؤ ہم بالکل بالکل تھوڑا سا اس پہ آپ تشریح کر دیں میں بالکل ٹھیک ہے بالکل میں یہ اللہ سوال تعالیٰ کر کے آپ بات جا رہا بالکل ہوں صحیح جی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بندوں کو بندگی سکھائیں اور توحید سکھائیں اللہ کے صفات سکھائیں بالکل آپ بات صحیح کر جی رہے ہیں کبھی ہمیں وہ باتیں بھی کہنی چاہیے بات آپ کی صحیح ہے مانتے ہیں اس کے منکر پہ لانا جی بالکل سر اللہ اللہ یاری حافظ صاحب تھینک یو تھینک یو میں سر صرف آپ کو ملنے آتا ہوں ہاں جی اللہ آپ اللہ کو حافظ عزت دے اللہ آپ کو سلام دے تھینک یو سر اوکے جناب